اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سلسلہ ایک قصہ قرآن سے۔ آج ہم ایک ایسے شخص کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جس کو اللہ رب العزت نے بے تحاشا مال و دولت عطا فرمایا تھا، اور اس شخص کا جو تعلق ہے وہ بنی اسرائیل سے تھا، اور یہ بہت ہی مشہور نام ہے جس کو آپ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی سنا ہے۔ اس شخص کا نام قارون تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا جن کا نام یسر تھا ان کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اور اس کے حسن و جمال کی وجہ سے لوگ اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور بڑا کمال یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں تورات کا عالم تھا، بہت ہی ملنسار با اخلاق انسان تھا، اور سارے بنی اسرائیل والے اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن یوں ہی اس کے ہاتھ میں بے تحاشا مال و دولت آ گیا تو سامری کی طرح یہ بھی منافق ہو گیا۔ اس کے جو حالات تھے وہ تبدیل ہو گئے، بڑا ہی پراؤڈی اور بہت ہی مغرور اور متکبر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب زکوٰۃ کے احکامات نازل ہوئے تو آپ نے قارون کے سامنے زکوٰۃ کے احکامات کو پیش کیا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ وعدہ کیا کہ میں اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالوں گا۔ شریعت محمدیہ میں 100 کے اوپر 2.5 روپے زکوٰۃ دی جاتی ہے، جبکہ اس شخص کے لیے کیا تھا، یا جو بنی اسرائیل یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اس میں 1000 کے اوپر 1 روپیہ صرف زکوٰۃ دینی تھی۔ لیکن جب اس نے اپنے اموال کا حساب کیا تو اس کو ایک بہت ہی کثیر رقم زکوٰۃ میں دینی پڑ رہی تھی۔ تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے نہ صرف زکوٰۃ کا انکار کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ تہمت لگائی کہ اے بنی اسرائیل والو، یہ ہیلو بہانوں سے تمہارے اموال کو لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث شخص نے یہ گندی اور گنونی چال چلی کہ ایک فاحش عورت کو بہت سارا مال و دولت دے کے یہ اس سے وعدہ لیا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بدکاری کا الزام لگاؤ گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں کہ اس نے دوران خطاب حضرت موسیٰ کو ٹوکا اور کہا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں، کیا آپ اس بات کے اوپر پورا اترتے ہیں کہ اگر آپ نے بھی کسی عورت کے ساتھ بدکاری کی ہو تو شریعت میں جو حکم دوسرے لوگوں کے لیے ہے وہ حکم آپ کے اوپر بھی لاگو ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو اس نے اس عورت کو پیش کیا۔ وہ عورت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو قسم دی، اے عورت جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا اور امن اور عافیت کے ساتھ بنی اسرائیل والے اس دریا کو پار کر کے چلے گئے، اور فرعون سے بنی اسرائیل والوں کو جس اللہ نے نجات دی، اے عورت سچ بتا واقعہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جلال دیکھا، یہ غضب دیکھا، یہ غصہ دیکھا، وہ عورت ڈر گئی، سہم گئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، قارون نے مجھے کثیر تعداد میں دولت دے کے آپ کے اوپر بہتان لگانے پر آمادہ کیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدہ شکر میں گر گئے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع کی طرف دیکھا، کہا جو قارون کے ساتھی ہیں وہ قارون کے ساتھ چلے جائیں، اور جو موسیٰ والے ہیں، موسیٰ کے ساتھی ہیں، وہ میرے ساتھ آ جائیں۔ اس قوم بنی اسرائیل میں سوائے 2 بد نصیبوں کے جو قارون کے ساتھی بن گئے، باقی تمام قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین اس کو پکڑ لے، تو زمین نے سب سے پہلے قارون کو گھٹنوں تک پکڑ لیا۔ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
زمین کو حکم دیا ہے زمین اس کو پکڑ لے، تو زمین نے کمر تک اس قارون کو دھسا لیا۔ اب وہ قارون منت سماجت کرنے لگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل التفات نہیں فرمایا۔ پھر آپ نے حکم دیا گردن تک، یہاں تک کہ وہ پورے کا پورا زمین کے اندر دھنس گیا۔ اب وہ جو دو بدبخت تھے جنہوں نے قارون کا ساتھ دیا تھا، اب اپنی آنکھوں کے سامنے وہ قارون کے اوپر اللہ کا نازل ہونے والا عذاب دیکھ کر بھی جب لالچ کی، جب حرص کی، جب ہوس کی، جب شیطانی پٹیاں آنکھوں کے اوپر بند جائیں تو پھر انسان کو کوئی چیز نظر نہیں آیا کرتی۔ وہ لوگوں سے کہنے لگے ارے موسیٰ نے اس وجہ سے قارون کو زمین میں دھسایا ہے تاکہ اس کے مال کے اوپر قبضہ کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں سنی تو آپ نے دعا کی اے اللہ قارون کا مکان بھی، قارون کا خزانہ بھی اس کے ساتھ ہی زمین کے اندر دھسا دے، یہاں تک کہ قارون کا خزانہ، قارون کا مال بھی اللہ رب العزت نے زمین میں دھسا دیا۔ اب قرآن کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ قارون کا خزانہ کتنا تھا، ارے اس خزانے کو نہیں بلکہ اس کی کنجیاں اور چابیاں اٹھانے کے لیے ایک زور آور جماعت اس نے متعین کر رکھی تھی۔ قرآن ہے سورہ قصص کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر باری تھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحتیں کیا کی تھیں وہ بھی قرآن میں موجود ہیں۔ اس میں کتنی خیر خواہی تھی، کتنا اخلاص تھا، کتنا مخلصانہ پن تھا اور کس قدر پیاری نصیحت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے ساتھ ساتھ پوری قوم کو سناتے رہے۔ آپ نے فرمایا اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، جب اس نے اس کی قوم سے کہا کہ اے قوم نہ اترا، بے شک اللہ پاک اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ دوست نہیں رکھتا ان لوگوں کو جو اترانے والے ہیں، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اللہ اکبر اللہ کے اس پیارے اور برگزیدہ نبی کی مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سنور کر غرور کے ساتھ اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ قارون اللہ کی کائرانہ گرفت سے نہ بچ سکا اور فی النار بھی ہوا، زمین میں بھی دھنس گیا، اور اس کے مال و دولت نے اس کو کوئی فائدہ بھی نہ دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قارون کس طرح زمین میں دھسا؟ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرین، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اب اس پورے واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں عبرت کا کیا وہ تحفہ ہے جو اللہ رب العزت ہمیں عطا کر رہے ہیں؟ اگر اللہ مال و دولت دے تو انسان کے اوپر لازم ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ ضرور بضرور ادا کرے، اور ہرگز اپنے مال پہ، اپنے دولت پہ غرور نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، اترائے نہیں۔ کیوں کہ اللہ اگر دولت دے سکتے ہیں تو پل بھر میں اے شخص تیری دولت کو تجھ سے واپس بھی لے سکتے ہیں۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھنا چاہیے، تواضع اور انکساری کی عادت رکھنی چاہیے، اور ہرگز اللہ کے انبیاء، اولیاء اور صالحین لوگوں کی ایذا رسانی اور بدگوئی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ
ان مقبولان بارگاہ الہی کی دعا اور بد دعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جن کا عام لوگ تصور اور خیال نہیں کر سکتے، جس طرح حضرت موسیٰ کی بد دعا سے قارون کا جو انجام ہوا اور آخرت میں اس کے لیے جو عذاب اللہ رب العزت نے تیار کیا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے دیے ہوئے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالنے کی، صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء و اولیاء و صلحاء کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔